عزیز طلباء، السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 35 لے کر ڈاکٹر محمد تجمل حاضر ہے۔ آج کے لیکچر میں حسب وعدہ ہم ٹرانسفارمر کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ ڈائیوڈ یعنی کہ سیمی کنڈکٹر ڈیوائس کو لرن کرتے کرتے کہاں سے ٹرانسفارمر بیچ میں آ گیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی ڈائیوڈ کا استعمال ہوتا ہے اسپیشلی ان دا پاور سپلائز، وہاں پہ ٹرانسفارمر کا استعمال لازمی طور پر ہو جاتا ہے۔ ٹرانسفارمر کو آپ نے نارمل لائف میں اس ٹرمینالوجی کو بہت زیادہ مرتبہ سیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا، جس میں ہمارے پاس ہائی پاور ٹرانسفارمرز جو کہ عام طور پر ہم سڑکوں کے کنارے یا گلیوں کے کنارے لگے ہوئے واپڈا کی طرف سے دیکھتے ہیں، وہ بھی ٹرانسفارمر کی ایک ایڈوانس فارم ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ہائی پاور ہوتے ہیں اور ان میں کولنگ سسٹم اور کولنگ بذریعہ تیل کی جاتی ہے۔ تاہم کیونکہ ہمارے سلیبس کا سکوپ اس طرح کا نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پہ جو ٹرانسفارمر دیکھیں گے وہ لو پاور ٹرانسفارمرز کہلاتے ہیں، یعنی کہ ان ٹرانسفارمرز میں کولنگ ارینجمنٹ بذریعہ ہوا ہوتا ہے، نارمل جو بھی روم ٹیمپریچر ہوتا ہے اس پر یہ آپریٹ کرتے ہیں اور ان کی پاور بھی کافی لو ہوتی ہے۔ ٹرانسفارمر کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اپنا سٹارٹ چوک یا پھر انڈکٹر سے لیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسفارمر چوک کی ہی ایک ایڈوانس فارم ہے۔ چوک میں کسی کور پر ایک وائنڈنگ ہوتی ہے، جبکہ ٹرانسفارمر میں یہ دو وائنڈنگز پر مشتمل ہوتا ہے، لہذا ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسفارمر کو ان ادر ورڈز ہم ڈبل چوک کے نام سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا اسٹینڈرڈ نام ٹرانسفارمر ہے لہذا ہم یہی ٹرمینالوجی استعمال کریں گے۔ ٹرانسفارمر کی کنسٹرکشن میں دو وائنڈنگز استعمال ہوتی ہیں، ایک وائنڈنگ کو پرائمری وائنڈنگ اور دوسری وائنڈنگ کو سیکنڈری وائنڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پرائمری وائنڈنگ میں ہم جو ہماری مین آؤٹ لیٹ ہوتی ہے وہاں سے اس کو پاور سپلائی کرتے ہیں، جبکہ سیکنڈری وائنڈنگ ہمیں دوسرے اکوپمنٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے لو یا پھر اپ پاور یا وولٹیج سپلائی کرتا ہے۔ ٹرانسفارمر میں اگر ہم مزید گہرائی میں جائیں تو یہ بنیادی طور پر تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں نمبر 1 اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر ہوتا ہے۔ جب ہم اسٹیپ اپ کہتے ہیں تو اس ٹرانسفارمر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ان پٹ پر یعنی کہ پرائمری وائنڈنگ کو وولٹیج سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، سیکنڈری وائنڈنگ میں اس سے زیادہ وولٹیج حاصل ہوتی ہے۔ ٹرانسفارمر کی ایفیشنسی 100% تقریباً کنسیڈر کی جاتی ہے، لہذا یہ تمام الیکٹریکل الیکٹرانک سرکٹس میں سب سے زیادہ ایفیشینٹ ڈیوائس ہے۔ دوسری قسم کے ٹرانسفارمر میں ہم اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کو لیتے ہیں۔ اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر میں ہم جو آؤٹ پٹ پر وولٹیج حاصل ہوتی ہے وہ ایز کمپیئر ٹو دا ان پٹ یعنی کہ پرائمری پر اپلائی کیے گئے وولٹیج کی بنسبت سیکنڈری میں جو وولٹیج اس کے آؤٹ پٹ پر حاصل ہوتی ہے وہ لو ہوتی ہے، لہذا اسی نسبت سے اس کو اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کہا جاتا ہے۔ تیسری طرح کے ٹرانسفارمر کو ہم آئسولیشن ٹرانسفارمر کہتے ہیں۔ آئسولیشن ٹرانسفارمر ایکچولی وہاں پہ ڈیزائرڈ ہوتا ہے جہاں پہ ہم مین لائنز کے ساتھ آئسولیشن چاہتے ہوں۔ ایسے ٹرانسفارمر میں پرائمری پر جو بھی آپ وولٹیج اپلائی کرتے ہیں وہی وولٹیج ایگزیکٹلی اسی طریقے سے آؤٹ پٹ پر حاصل ہو جاتی ہے۔ اب جب ہم اسٹیپ اپ، اسٹیپ ڈاؤن یا پھر آئسولیشن ٹرانسفارمر کو کنسیڈر کرتے ہیں تو لازمی طور پر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے،
کہ ایک ٹرانسفارمر اسٹیپ اپ فنکشن کیسے پرفارم کر دیتا ہے. تو اس کی ایک سادہ سی وجہ ہے کہ جو وائنڈنگز ہوتی ہیں اس میں نمبر آف ٹرنز کا فرق ہوتا ہے. یعنی کہ اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر میں پرائمری وائنڈنگ کی نسبت سیکنڈری وائنڈنگز میں جو نمبر آف ٹرنز آف دا وائر ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. اور اس طریقے سے چونکہ ہر تار اور ہر کنڈکٹر کی کوئی نہ کوئی ریزسٹنس ہوتی ہے، لہذا آؤٹ پٹ پر ہمارے پاس کیونکہ نمبر آف ٹرن زیادہ ہیں تو ریزسٹنس آفرڈ بائی دا سیکنڈری وائنڈنگ ول بی ہائر ایز کمپیئر ٹو دا پرائمری وائنڈنگ. اور جب ریزسٹنس ہائر ہو جائے گی تو کرنٹ لو ہو جائے گا اور وولٹیج اکراس دیٹ ریزسٹنس ول بی ایون ہائر. اب دونوں وائنڈنگز ایک دوسرے سے انڈکشن کے ذریعے سے پاور ٹرانسفر ہوتی ہے ٹرانسفارمر میں. اسی طریقے سے جب ہم اسٹیپ ڈاؤن لیتے ہیں تو ایسے ٹرانسفارمر میں پرائمری وائنڈنگ میں نمبر آف ٹرنز زیادہ ہوتی ہیں بنسبت سیکنڈری وائنڈنگ میں، جبکہ آئسولیشن ٹرانسفارمر کے کیس میں دونوں وائنڈنگز کی نمبر آف ٹرنز ایکول ہوتی ہیں. مزید جیسے جیسے ہم لیکچر میں آگے بڑھتے جائیں گے اور اس کی تفصیلات پر بھی غور کریں گے، لیکن پہلے آئیے چند بنیادی پوائنٹس کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. ٹرانسفارمرز آر ناٹ سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز. However, they play an integral role in the operation of most of power supplies. The basic schematic symbol for the transformer is as shown in this figure. Now this figure shows the two windings. That is the standard symbol which we present normally in the circuits for transformer. The winding on the left hand side has been marked as primary, and in the parenthesis we have put input. So that is the case always for every transformer, that the primary of the transformer is taken as the input winding. On the right hand side we have shown also another winding, and that winding has been marked as secondary or output winding. Now that will be the winding which will be providing us higher or lower voltage as compared to the primary winding for supply to the further equipments. In between these two windings there are two parallel lines you can see. Now these parallel lines are marked to show the core of the transformer. Now this core will be some type of conducting material which is normally paramagnetic or ferromagnetic depending upon the application of the transformer. The transformer basically consists of two inductors which are in close proximity to each other. However, they are not physically connected. جیسا کہ لیکچر کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ ٹرانسفارمر ایکچولی اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ یہ دو انڈکٹرز ان کلوز پراکسیمیٹی ایک ہی کور پر وائنڈنگ کیے گئے ہوتے ہیں، اور دونوں وائنڈنگز یعنی کہ پرائمری وائنڈنگ اور سیکنڈری وائنڈنگ دونوں میں کوئی بھی فزیکل کنیکشن نہیں ہوتا ہے، تاہم دونوں وائنڈنگز ایک ہی کور کو شیئر کر رہی ہوتی ہیں. آئیے اس کی مزید تفصیل کو دیکھنے کے لیے کہ ٹرانسفارمر میں اور کون سے بیسک پوائنٹس ہیں سلائیڈ پر چلتے ہیں. دا ڈیوائس کنسسٹ آف ٹو وائنڈنگز کالڈ دا پرائمری اینڈ سیکنڈری وائنڈنگز. دا ان پٹ ٹو دا ٹرانسفارمر از اپلائڈ ٹو دا پرائمری. دی آؤٹ پٹ از ٹیکن فرام دا سیکنڈری آف دا ڈیوائس. An alternating voltage is applied to the primary, which induces an alternating voltage in the secondary. Most of the cases transformer میں alternating voltage کو ہی اپلائی کیا جاتا ہے، اور یہی alternating voltage کو ہم secondary winding میں through induction
ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور ایک مرتبہ پھر کہ پرائمری اور سیکنڈری وائنڈنگ میں کوئی بھی فزیکل کنیکشن نہیں ہوتا ہے. کچھ ٹرانسفارمرز میں فیز ڈفرنس کی پرابلم ہوتی ہے، تو ایسے ٹرانسفارمرز کو یہ مینشن مینوفیکچرر کر کے بھیجتے ہیں کہ اس میں کتنا فیز ڈفرنس یا فیز ڈیلے بٹوین دا ان پٹ اینڈ دا آؤٹ پٹ ویو فارم آتا ہے. تو اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اکارڈنگلی ہم اپنا ڈیزائن کر لیتے ہیں. آئیے اس کے مزید پوائنٹس کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. However, keep in mind that primary and secondary windings are physically isolated. A transformer can be designed in 3 modes. The step-up transformer provides a secondary voltage which is greater in amplitude as compared to primary. اب جیسا کہ شروع میں بتایا کہ ایک اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر میں کیا ہوگا کہ جو بھی وولٹیج ہم پرائمری پر اپلائی کریں گے ایز کمپیئر ٹو دیٹ اے گریٹر ویلو آف دا وولٹیج ول بی آبزروڈ ایٹ دا سیکنڈری وائنڈنگ آف دا ٹرانسفارمر. اس سلسلے میں ایک ایگزامپل کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے سائن کو مینشن کیا جاتا ہے اور کس طرح سے یہ انڈیوس کرتا ہے. فار ایگزامپل, a step-up transformer may provide 240 volts AC output against 120 volts AC at the input. The figure is showing the step-up transformer, whereas on top of that, it is written 1:2. And this particular transformer is capable of stepping up 120 volts AC to 240 volts AC. Now, the figure which is written on top of this transformer is 1:2. That will mean that the number of turns for the primary winding is 1, whereas the number of turns for the secondary winding are 2. And now, because the turn ratio, which we will define later on in this lecture, is double, that is, the ratio between the primary winding and the secondary winding is 2 times. Therefore, the transformer will act as step-up transformer. The step-down transformer provides a secondary voltage which is less than the primary voltage. اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آؤٹ پٹ پر جو ہمیں وولٹیج حاصل ہوتی ہے وہ ایز کمپیئر ٹو دا ان پٹ یعنی پرائمری وولٹیج کے لوور ویلیو میں ہوتی ہے. یعنی اس میں نمبر آف پرائمری وائنڈنگز ایز کمپیئر ٹو سیکنڈری وائنڈنگ زیادہ ہوتی ہیں. اور یہی اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہے جو عام طور پر ہمیں گھریلو استعمال کی اشیاء میں پاور سپلائی کے طور پر استعمال کیا ہوا ملتا ہے. یعنی کہ تقریباً تمام گھریلو استعمال کی اشیاء اسٹارٹنگ فرام کمپیوٹر، ٹیپ ریکارڈر اور جو بھی آپ کی گھریلو استعمال کی اشیاء ہوتی ہیں ان میں 220 وولٹ کو اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہوئے اس اکوپمنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو بھی اس کی ویلیو ہوتی ہے 5، 12 یا واٹ ایور اس پر اسٹیپ ڈاؤن کیا جاتا ہے اور پھر اس کی فردر پروسیسنگ کر لی جاتی ہے. اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کی ایک ایگزامپل کو دیکھنے کے لیے ہم سلائیڈ پر چلتے ہیں. فار ایگزامپل, a transformer shown in the figure provides 30 volt AC at the output against 120 volts AC input. Now, this figure shows that at the input or the primary of the transformer, we are applying 120 volts of alternating current. Whereas, at the output or the secondary winding of the transformer, we have shown 30 volts AC. Now, on top of this transformer, you can observe it is marked as 4:1.
That would mean that the number of turns in the primary winding are 4 times larger as compared to the number of turns in the secondary winding. Therefore, whatever the value of the output will be obtained, that will be after dividing the input value by 4. That is 120 divided by 4. Therefore, at the output of this particular transformer, we will get 30 volts. An isolation transformer provides an output voltage that is equal to the input voltage. These are used to electrically isolate power supplies from the power lines. आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल ऐसी जगहों पे किया जाता है जहां पे हमें आइसोलेशन यानी कि हमारे इक्विपमेंट की आइसोलेशन फ्रॉम द सप्लाई लाइन या फिर आउटर वर्ल्ड से दरकार होती है. ऐसी आइसोलेशंस की मिसाल आप अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई को ले सकते हैं जिनमें उसकी कंप्लीट आइसोलेशन को तरजीह दी जाती है ताकि बाहर की जो मेन सप्लाई लाइंस होती हैं उन पर कुछ भी हो तो कंप्यूटर वगैरह पर कोई उसका असर नहीं होता है. इसके सिंबल को देखने के लिए आइए स्लाइड पर चलते हैं. नाउ दिस स्लाइड शोज द सिंबल फॉर द आइसोलेशन ट्रांसफार्मर. For isolation transformer, whatever we apply at the primary of the transformer, the same voltage will appear at the secondary winding of the transformer. And on top of this figure, you can see that it is written 1:1. That will mean that the number of turns in both the windings are same. अब जबकि हमने ट्रांसफार्मर से बारे में बुनियादी मालूमात को देख लिया है तो अब तक मैं एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता आया हूं जिसको टर्न रेशियो कहते हैं. टर्न रेशियो जैसा कि अभी जो हमने डिस्कशन की है उससे आपने पिक भी कर लिया होगा कि टर्न रेशियो का फंक्शन ही वो फंक्शन है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर ज्यादा या कम या फिर इक्वल वोल्टेज अपीयर होती है. टर्न रेशियो को फॉर्मली डिफाइन करने के लिए आइए स्लाइड पर चलते हैं. द टर्न रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर is the ratio of number of turns in the primary to the number of turns in the secondary. यानी कि जब हम किसी ट्रांसफार्मर के बारे में उसकी टर्न रेशियो का जिक्र करते हैं तो दैट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर. मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक ट्रांसफार्मर हो जिसमें प्राइमरी में 10 टर्न्स की वाइंडिंग हो और सेकेंडरी में हमारे पास 5 टर्न्स की वाइंडिंग हो तो हमारे पास जो टर्न रेशियो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2. इसी कंसेप्ट को देखने के लिए आइए स्लाइड पर एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर शोन इन दिस फिगर हैज अ टर्न रेशियो ऑफ 4:1, which means there are 4 turns in the primary against each turn in the secondary. Now this figure is showing a step down transformer having a turn ratio of 4. Now when we are talking about turn ratio, it is not necessary that only 4 turns are involved into the primary of the transformer and only 1 turn is for the secondary winding of the transformer, because for this particular transformer it is written 4:1. This is not the case. Actually, the case is that it can be the multiple of 4. Therefore, we can say that for this particular transformer, the primary winding consists of maybe 60 turns, and accordingly we can say that the secondary winding of this transformer will be consisting of 15 turns of a particular wire. यहाँ पे
جب ہم نے ٹرن ریشو کا ذکر کیا ہے تو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ٹرانسفارمر میں وولٹیج تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ٹرن ریشو پر ڈپینڈ کرتی ہے، لیکن اس سے آگے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم نے ٹرانسفارمر کو پاور کے سورس کے طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے، لہذا ضروری ہوگا کہ ہماری ڈیزائرڈ کرنٹ بھی اس ٹرانسفارمر میں سے حاصل ہو۔ تو نارملی ہم جس بھی کرنٹ ویلیو پر کسی ٹرانسفارمر کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے ہی ہم سیکنڈری وائنڈنگ کی جو وائر ہوتی ہے اس کی تھکنیس کو سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ہمارا وائر ڈایامیٹر آف دا سیکنڈری بہت کم ہوگا تو دیٹ ول بی پرووائڈنگ لوور ویلیو آف دا کرنٹ، اور ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹرانسفارمر لو پاور ٹرانسفارمر کے طور پر کام کرے گا، اور اگر ہمیں زیادہ پاور درکار ہو تو obviously ہم سیکنڈری وائنڈنگ کی وائر کا ڈایامیٹر جو سلیکٹ کریں گے دیٹ ول بی تھکر۔ اس کی سلیکشن کے لیے عام طور پر مینوفیکچرر سے ڈیٹا دستیاب ہوتا ہے کہ کون سی ڈایامیٹر کی وائر کتنا کرنٹ تک پرووائڈ کر سکتی ہے، اور اسی کے حساب سے ہم اپنا ڈیزائننگ کے بعد وائر کی سلیکشن کرتے ہیں، لہذا وہ ٹرانسفارمر ہماری ریکوائرڈ پاور کو پرووائڈ کرتا رہتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے ٹرن ریشو کے بارے میں دیکھا اور بنیادی جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی وولٹیج ہمارے پاس آؤٹ پٹ پر حاصل ہوتی ہے دیٹ از ایکچولی اے فنکشن آف دا ٹرن ریشو، یعنی کہ ہمارے پاس جو بھی آؤٹ پٹ وولٹیج ہوتی ہے اس کی مقدار ٹرن ریشو پر بہت زیادہ یا کمپلیٹلی ڈپینڈ کرتی ہے، لہذا ٹرن ریشو اور وولٹیج کے درمیان ایک ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اس چیز کو دیکھنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں۔ دا ٹرن ریشو آف دا ٹرانسفارمر از اکول ٹو دا وولٹیج ریشو آف دا ٹو کمپونیٹس so that we can write N2 divided by N1, that will be equal to V2 divided by V1. In this relationship, we have N2 that will be equal to number of turns in the secondary winding of the transformer, whereas N1 will be the number of turns in the primary winding of the transformer. Accordingly, V2 is equal to voltage in the secondary winding of the transformer, and V1 is equal to the voltage supplied to the primary winding of the transformer. اب جب کہ ہم نے ٹرن ریشو اور وولٹیج ریشو کے بارے میں ایک ایکسپریشن کو پڑھ لیا ہے تو اس میں یاد رکھنے کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹاپ پر ٹرن ریشو کی سائڈ پر N2 تھا، لہذا وولٹیج کی سائڈ پر بھی V2 اکارڈنگلی آئے گا۔ اسی طرح سے ڈینومینیٹر میں N1 تھا، لہذا آن دی ادر سائڈ آف دا اکویشن ڈینومینیٹر میں V1 لکھا جائے گا۔ اسی اکویشن کو ری ارینج کرتے ہوئے ہم جو بھی ان نون ویلیو دوسری نون ویلیوز کے مطابق کیلکولیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں آئیے ایک ایگزامپل کے طور پر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مختلف وولٹیجز کو اس ایکسپریشن کے استعمال سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے سلائیڈ پر دیکھتے ہیں۔ کیلکولیٹنگ سیکنڈری وولٹیج، when turn ratio and the primary voltage is known, the secondary voltage can be found as V2 is equal to N2 divided by N1 into V1. This is the rearrangement of the earlier equation which we know as a relationship between the turn ratio and the voltage ratio of the transformer. Now, making use of this equation in case of an example, we take it in the fashion, for example, the step-down transformer in the previous figure
which we have shown has been marked as 120 volt AC at the input. Now from the previous transformer, it was also written the information about the turn ratio. Therefore, making use of this input voltage and the turn ratio, we can calculate the output voltage by putting various values into this equation, as we know that the turn ratio, that is N2 over N1, was 1 over 4, that is the value of N2 was 1, whereas the value of N1 was 4, therefore we have written 1 over 4. And also, the voltage at the input of the transformer, or in other words, at the primary winding of the transformer, was marked as 120 volts AC. Therefore, solving this simple equation, we end up with V2 is equal to 30 volts AC. بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے ہم نے سیکنڈری وولٹیج کو کیلکولیٹ کیا ہے، ہم ٹرانسفارمر کی پاور یا پھر کرنٹ کو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ابھی چند لمحے پہلے میں نے آپ کو کرنٹ کی سلیکشن کے بارے میں بتایا تھا کہ اس میں وائر کا ڈایامیٹر کی سلیکشن کے ذریعے ہم کرنٹ آؤٹ پٹ جو بھی سیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تاہم کیونکہ وائر کی کچھ نہ کچھ ریزسٹنس بھی آفر ہوگی، لہذا ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ پہ کرنٹ جو ہم ڈرا کر سکیں گے وہ نمبر آف وائنڈنگز اور نمبر آف ٹرنس ان دا وائنڈنگ پر بھی ہوگا. لہذا اس کو میتھمیٹیکلی دیکھنے کے لیے آئیے ایک مرتبہ پھر سلائیڈ پر چلتے ہیں. کیلکولیٹنگ سیکنڈری کرنٹ. آئیڈیلی ٹرانسفارمرز آر 100% efficient. That would mean that whatever comes at the input, that is delivered at the output. This means that the ideal transformer can transfer 100% of its input power to the secondary. Therefore, we can write in the form of a formula as P2 is equal to P1. Since power is equal to the product of voltage and current, as we know from our earlier knowledge. Therefore, we can write the output power as V2 into I2. That will be equal to the input power, that will be V1 into I1. Or rearranging this equation, we can write I1 divided by I2 will be equal to V2 divided by V1. From this equation, as compared to the previous equation, which was our equation between the turn ratio and the voltage ratio of the transformer, you can observe that these subscripts, they are other way round. Therefore, we can say that the current ratio is inverse to the voltage ratio, because if on the left hand side of this equation I1 is the numerator and I2, that is the subscript 2, is in the denominator, on the right hand side the subscripts are other way round, and we know that we are using subscript 1 for the input values and subscript 2 for the output values. Now, for step down transformer, I2 will be greater than I1. That is, if we are using a step down transformer, then in that case, whatever current is passing through the primary of the transformer, that will be less than the current which we can draw from the secondary of the transformer. Of course, the power factor will also be considered for the primary winding as well. Number 2, for step-up transformer, we can write I2 is less than I1. That would mean that the current which we can draw at the output or the secondary winding of the transformer will be less than the current
which is supplied or passing through the primary winding of the transformer. In other words, current varies opposite to the variation in voltage. اسی وجہ سے ہمارے فارمولا میں بھی ادر وے راؤنڈ سبسکرپٹ ویلیوز آئی تھیں. آئیے اس کو فردر سلائڈ پر دیکھتے ہیں. If voltage increases, current decreases and vice versa. That will mean that if our voltage بڑھ رہی ہو تو ہمارا کرنٹ کم ہوتا جائے گا, اور اسی طریقے سے اگر ہمارا کرنٹ بڑھ رہا ہوگا تو وولٹیج کم ہوتی جائے گی. Since the voltage ratio of a transformer is equal to the turn ratio, therefore the previous equation can be written as, because from our previous knowledge we know that N2 over N1 was equal to V2 over V1. Therefore, putting the value of V2 over V1 into this equation, we can have I1 over I2 will be equal to N2 over N1, or rearranging this equation, we can write I2 is equal to N1 divided by N2 into I1. That will give us the value of the current which we will be able to draw from the secondary winding of the transformer, provided that we know the turn ratio and the current which is passing through the primary winding. عام طور پر گھریلو سرکٹس میں یا پھر گھریلو استعمال کی اشیاء میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیوز کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے. اس فیوز کا استعمال اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے پاس جو پاور سپلائی کے بعد سرکٹ لگا ہوا ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن کی جا سکے. یعنی کہ یہ فیوز ایک سرٹن ریٹنگ آف کرنٹ پر ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے, اور جیسے ہی آؤٹ پٹ میں یا پھر اس فیوز میں سے کرنٹ ریٹنگ یا پاس ہونے والے کرنٹ کی ویلیو ریٹڈ ویلیو سے زیادہ ہو جائے تو یہ فیوز بلو اپ ہو جاتا ہے. اس فیوز کی مختلف طریقے سے کیلکولیشنز کی جا سکتی ہیں جو کہ ٹرانسفارمر کی پاور سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور اس طریقے سے ہم اپنے اکوپمنٹ کی پروٹیکشن کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے گھریلو الیکٹریکل سرکٹس میں بھی دیکھا ہوگا کہ بالکل میٹر کے بعد ایک فیوز لگایا گیا ہوتا ہے. اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اگر اس میں سے پاس ہونے والے کرنٹ کی ریٹڈ ویلیو سے مقدار زیادہ ہو جائے تو یہ فیوز بلو اپ ہو جاتا ہے, اور اس طریقے سے نہ صرف ہماری گھریلو اشیاء کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے بلکہ جو ہمارے آؤٹ سائڈ مین الیکٹریکل نیٹورک ہوتا ہے اس کو بھی پروٹیکشن مل جاتی ہے. تو آئیے فیوز سے متعلق ہی ایک ایگزامپل کو دیکھنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں. The fuse which has been used in this figure is used to limit the current in the primary of the transformer. That will mean that this fuse has been attached at the input winding of the transformer, or this is in series to the main supply. Now we assume that the fuse limits the value of I1 to 1 ampere. What is the limit on the value of the secondary current? So if we assume that this fuse has been designed at a limit of 1 ampere, then we want to find out that what is the limit on the value of the secondary current. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کوئی ایک فیوز جس کی ویلیو 1 امپیئر ہو اس کو مینز پر ٹرانسفارمر کی پرائمری کے ساتھ ان سیریز لگا دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آؤٹ پٹ پر بھی ہماری کرنٹ کی کچھ نہ کچھ لمیٹیشن آ جائے گی. یعنی کہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اس پرٹیکولر ٹرانسفارمر کی سیکنڈری وائنڈنگ کے اکراس کوئی لوڈ لگائیں تو اس لوڈ کی ویلیو کیا ہونی چاہیے
تاکہ ہمارا جو ان پٹ پر فیوز لگایا گیا ہے وہ بلو آف نہ ہو. یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹرانسفارمر کی پروٹیکشن کے لیے یہ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آؤٹ پٹ پر ایک سرٹن لمٹ سے کم کرنٹ کو ڈرا کرتے رہیں یا پھر پاور کو حاصل کرتے رہیں. اور اس طریقے سے نہ صرف ہماری ٹرانسفارمر کی وائنڈنگز کی پروٹیکشن ہوگی بلکہ ہمارا جو استعمال ہونے والا اکوپمنٹ ہوگا وہ بھی اکارڈنگلی ہم اسی پاور کے مطابق ڈیزائن کرتے ہیں. آئیے اس مثال کو مزید ٹریٹ کرنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں. دا میکسیمم سیکنڈری کرنٹ از فاؤنڈ using the limit on I1 and the turn ratio as follows. Now, from the formula which we just derived in the previous slide, that is I2 is equal to N1 divided by N2 into I1. Now, from the question, it has been mentioned that the turn ratio of the transformer is 1:4. Therefore, we put up the value of N1 and N2 into this equation, and also we have been mentioned into the statement of the question that the value of I1 is 1 ampere. Therefore, we put up I1 is equal to 1 ampere. Solving this equation, we can have the value of I2 as 250 milliamperes. If the secondary current tries to exceed 250 milliampere limit, the primary current will exceed its limit and blow off the fuse. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے سیکنڈری کرنٹ کی جو ویلیو کیلکولیٹ کی ہے وہ 250 ملی ایمپیئر ہے، اور اگر ہم اس ٹرانسفارمر کے سیکنڈری کے ساتھ کوئی ایسا لوڈ لگا دیں جو 250 ملی ایمپیئر سے زیادہ کرنٹ کو ڈرا کر رہا ہو، تو اکارڈنگلی جو ہم نے پرائمری پر فیوز انسرٹ کیا ہوا ہے اس میں سے بھی 1 ایمپیئر سے زیادہ کرنٹ فلو کر جائے گی، اور جیسے ہی اس میں سے 1 ایمپیئر سے کرنٹ ایکسیڈ کرے گی یعنی زیادہ ہوگی، اسی وقت یہ فیوز بلو آف ہو جائے گا اور ہمارا سرکٹ کٹ آف میں چلا جائے گا. اگلا ٹاپک جو ہم کنسیڈر کرنے جا رہے ہیں وہ ٹرانسفارمر کو استعمال کرتے ہوئے ان پٹ آؤٹ پٹ فیز ریلیشن شپ سے متعلق ہے. جب ہم فیز ریلیشن شپ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی ٹرانسفارمر میں پرائمری وائنڈنگ میں کچھ اے سی وولٹیج اپلائی کی گئی ہو، تو اگر آؤٹ پٹ پر بھی بالکل اسی طریقے سے یعنی کہ along دا ٹائم ایکسس وہی ویو شیپ حاصل ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ نو فیز چینج ہیز اکرڈ. whereas کچھ ٹرانسفارمرز میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک سرٹن فیز اینگل کے اوپر ان پٹ اے سی وولٹیج کو سپلائی کر رہے ہیں اور اس کے آؤٹ پٹ پر یعنی کہ سیکنڈری وائنڈنگ میں وہی وولٹیج یا فیز نہیں آتا بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ فیز ڈفرینس بٹوین دا ان پٹ سگنل اینڈ دا آؤٹ پٹ سگنل آبزرو کیا جا سکتا ہے. تو ایسے ٹرانسفارمر کی کچھ نوٹیشنز ہوتی ہیں کہ جب وہ سرکٹ پر ڈرا کیے گئے ہوں تو جو بھی ٹیکنیشین یا انجینئرز ہو اس کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ کس قسم کا ٹرانسفارمر ہے، یعنی آیا یہ کچھ نہ کچھ فیز ڈیلے آفر کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اس میں جو بھی سمبل ٹرانسفارمر کا اب تک ہم دیکھتے آئے ہیں وہ بالکل وہی رہتا ہے، صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ پرائمری اور سیکنڈری میں بلیک ڈاٹ سے اس کو مینشن کیا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی ٹرانسفارمر کوئی فیز ڈیلے انٹروڈیوس نہیں کرتا بٹوین دا ان پٹ اینڈ دا آؤٹ پٹ تو اس کے اوپر یعنی کہ سیکنڈری اور پرائمری وائنڈنگ دونوں کے اوپر والے حصے میں ایک ایک بلیک ڈاٹس لگا دیا جاتا ہے
اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسفارمر از ناٹ آفرنگ اینی فیز ڈیلے. تاہم اگر کوئی ٹرانسفارمر کچھ نہ کچھ فیز ڈیلے آفر کر رہا ہو اور نارملی اس میں 180 ڈگریز کا فیز ڈفرنس آتا ہے تو اس میں پرائمری وائنڈنگ کے اوپر جبکہ سیکنڈری وائنڈنگ کے نیچے بلیک ڈاٹ کو مارک کیا جاتا ہے. اسی چیز کو آئیے سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. Now in this figure, the transformer which is shown is without any phase difference. That is, you can observe that the output sinusoidal waveform which we are getting from this transformer is exactly same as that of the sinusoidal waveform applied at the input winding of this transformer. And also you can observe that the primary and the secondary winding of this transformer has been marked with black dots on top of these. Therefore, we can say that this transformer is offering no phase difference. Whereas, in case of phase difference, let's take a statement that will be in the schematic of the symbol which will be shown in the next slide. In the schematic symbol, there are two dots, one on the top side of the primary and one on the bottom side of the secondary. In this case, we are working with a transformer whose output voltage is 180 degrees out of phase with its input voltage as shown in this figure. Now this figure shows us the input and the output waveforms as we supply a sinusoidal wave to this transformer. Now first of all, let's discuss about the dots. Now because this transformer is capable of producing a phase difference of 180 degrees between the input and the output waveforms, therefore, if you see into the circuits, it will be marked with two dots. In the previous case, both of the dots were on the top of the winding, whereas if there is a phase difference occurring between the input and the output and that phase is 180 degrees, then the two dots will be shared as one on the top of the winding and the other on the bottom of the winding of the transformer. Now, clearly you can see that the output waveform, which is V2 from this transformer, is other way around as compared to the input supplied to this transformer. That is, we can see that when the input waveform is positive or during the positive half cycle of the input waveform, the output which will be produced at the secondary winding of this transformer, that will be showing the negative half cycle. And similarly, when there is a negative half cycle applied to the input of this transformer, the output which we will observe at the secondary winding of this transformer will be showing the positive half cycle. Hence, we can say that the input and the output waveforms after making use of this transformer are out of phase by 180 degrees. اگلا ٹاپک جو ہم کنسیڈر کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم ہاف ویو ریکٹیفائر کے نام سے جانتے ہیں. ہاف ویو ریکٹیفائر کی ایک ایگزامپل ہم نے ڈائیوڈ کے سلسلے میں دیکھ لی تھی اور دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ایز اے ریزلٹ آف اپلائنگ سم سائنوسائڈل ان پٹ ویو فارم ڈائیوڈ فارورڈ یا پھر ریورس بائس ہوتی ہے. ہاف ویو ریکٹیفائر بھی بالکل وہی سرکٹ ہوتا ہے اور کیونکہ یہ بائی پولر یا پھر بائی ڈائریکشنل ان پٹ ویو فارم کو سنگل ڈائریکشن میں کنورٹ کر دیتی ہے، لہذا اس کو ہم ہاف ویو ریکٹیفائر
کے نام سے جانتے ہیں. ہاف ویو ریکٹیفائر جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واٹ ایور سگنل ول بی سپلائڈ آؤٹ آف دا ٹرانسفارمر اینڈ ایٹ دا ان پٹ آف دا ڈائیوڈ دیٹ ول بی ریکٹیفائڈ, اور اس میں سے ایک ہاف آف دا کمپلیٹ سائیکل ول بی omitted, جبکہ دوسرا ہاف بالکل اسی طریقہ سے کیری آن کرے گا. جبکہ ہم نے عام طور پر اکوپمنٹس میں ڈی سی سپلائی لینا ہوتی ہے, اور یہ تو کمپلیٹ ڈی سی سپلائی ہاف ویو ریکٹیفائر کے نتیجے میں حاصل نہیں ہو سکتی, کیونکہ جہاں پہ ڈپینڈنگ اپون دا ڈائریکشن آف دا اٹیچ ڈائیوڈ انٹو دا سرکٹ, جہاں پہ ڈائیوڈ ریورس بائس ہوتا ہے وہاں پہ زیرو وولٹیج فار دیٹ پرٹیکولر ہاف سائیکل شو آف ہوتی ہے. لہذا ہمارے پاس جو ہم ڈی سی وولٹیج حاصل کریں گے وہ پرفیکٹ ڈی سی نہیں ہوگی, بلکہ اس کو ہم صرف ہاف ریکٹیفائڈ یا پھر ایک کروڈ قسم کی ڈی سی کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں. ایسے ریکٹیفائر سرکٹس عام طور پر نہایت سستی قسم کے اکوپمنٹس یا پھر انسٹرومینٹس میں استعمال ہوتے ہیں. آئیے ہاف ویو ریکٹیفائر کے آپریشن کو سمجھنے کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں. Now, this figure shows a transformer. The secondary winding of this transformer has been connected to the positive terminal of the diode or the anode of the diode, whereas the cathode terminal of the diode has been connected to the neutral point through a resistance or L or the load resistance. Now, from our earlier knowledge, we know that there will be some drop across this diode. In case of silicon, it will be considered as 0.7 volts. At the input of this transformer, we can also see that a sinusoidal waveform has been applied. Now, because the anode terminal of the diode is connected to the secondary of the transformer, therefore it will mean that during positive half cycle the diode will conduct, whereas during the negative half cycle of the input waveform the diode will go into the open circuit. That is why the input waveform has been marked as the shaded portion will force the diode to go into the forward bias. As the diode goes into the forward bias, a current will start flowing through the circuit, and we can observe some output voltage across the load resistance. Therefore, we can say that as a result of the action of this half wave rectifier, the input waveform has been chopped off from the point of view of the positive half cycle, which we observe at the output of this circuit. In the figure at the bottom, you can observe that the secondary winding of the transformer has been marked with some signs which are reverse as compared to the figure at the top. That is, the top terminal of the secondary winding in this case has been marked as negative, whereas the bottom terminal of the secondary winding has been marked as positive. Now, due to matching of these signs at the secondary of the transformer, we can see that during the positive half cycle, the positive peak will be applied at the cathode terminal of the diode. Therefore, due to application of this,
positive peak at the cathode terminal of the diode will be reverse biased. Therefore, no voltage will appear at the output of this circuit. However, during the negative half cycle, the cathode terminal of the diode will receive the same polarity. Therefore, it will make the diode to go into the forward bias region. Hence, it will start acting as a short circuit, and we can observe the same level of voltage with the same polarity at the output of the circuit across the load resistance. Therefore, formally, if we want to read, it will be the half wave rectifier is made up of a diode and a resistor as shown in this figure. The half wave rectifier is used to eliminate either positive or negative part of the input. عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم نے ٹرانسفارمر کے بارے میں مختلف سطحی قسم کی باتیں سیکھی اور یہ پڑھا کہ کس طریقہ سے ٹرانسفارمر کے آؤٹ پٹس پر مختلف ویلیوز کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ ویلیوز جو بھی کرنٹ یا وولٹیج کی ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے ٹرن ریشو پر ڈپینڈ کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرانسفارمر کی پاور کو کس طریقے سے کیلکولیٹ اور اس کو فیوز کے ذریعے سے کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ فیوز کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے. اگلے لیکچر میں ہم ہاف ویو ریکٹیفائر جو کہ تھوڑا سا ہم نے اس لیکچر میں پڑھا ہے اس کو مزید دیکھیں گے اور اس کے مختلف سرکٹس کا انالیسس کرتے ہوئے ہم فل ویو ریکٹیفائر اور پھر برج ریکٹیفائر وغیرہ پہ جائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ایگزامپلس کو بھی سالو کرتے رہیں گے. آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.